تو دین شعبدے بازی کا نام، ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ مثال کے طور پہ یعنی آپ اگر ہمارے صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کریں نا، تو آپ کو وہ ایسی ایسی یعنی باتیں اور ان کے اندر ملیں گی کہ آپ کہیں گے یار یہ باتیں مطلب کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب دیوبند بریلوی دونوں چھاپ رہے ہیں، اس میں آپ ذرا بزرگوں کے دعوے سنیں، وہ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی کرامتیں ہیں؟ انہوں نے سورج واپس بلانے ہیں، شاہ شمس نے بلایا سورج نو تے بوٹی پون دیتی ملتان، وہ ملتان ہی پونی جانی سکردوچ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو سورج آندا نہیں نا۔ وہ سر وہ ایکویٹر دے خط استوا دے نزدیک ہے، جڑے بھی شہر ہون گے وہ گرمی ہوئے گی ہوتے۔ اس طریقے سے وہ لوگ یعنی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، کہانیاں کرا کے چلے گئے۔ اور اکثر آپ نے کئی بزرگوں کے بارے میں سنا ہوگا جی جناب ایک کوئی ان کے پاس ان پڑھ بندہ چلا گیا، جی منو قرآن پڑھا دو۔ وہ کہتا جی بزرگوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھی، کہتے ہیں جی پیچھے نماز نیت کی، نماز تو ایک نے نیت کی تھی، وہ کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے سارے حافظ بن گئے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بائیں طرف والے سارے ناظرہ بن گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی قرآن پڑھنے جاتا تھا وہ اصحاب صفہ میں شامل ہوتا تھا، بیچارہ فاقے کاٹتا تھا، نبی علیہ السلام سے دین سیکھتا تھا، اس شخصیت سے جس کا کام تھا دین پھیلانا۔ حتیٰ کہ مسند احمد میں اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں کچھ قیدی کافروں کے اس شرط پہ چھوڑے گئے تھے کہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ کافروں سے لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی نگاہ نہیں ماری، مولا علی نے کوئی نگاہ نہیں ماری، ابو بکر نے کوئی نگاہ نہیں ماری، ان نگاہوں بعد ہی پیداوار نے، پیداوار بھی کوئی نہیں، جہل ہی نے ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرامات اور یہ ان کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ دیوملائی قصے کہانیوں سے دین کو وائلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرائن کے طور پہ کرامات کو ماننا ضروری ہے کہ کرامت ایگزسٹ کرتی ہے، معجزہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہم کہانیوں کے خلاف ہیں کہ وہ کہانیاں ثابت بھی ہونی چاہیے۔ آپ پھر ایسی سی کہانیاں کراتے ہیں کہ جن کا پریکٹیکلی پروف کوئی نہیں ہوتا، الٹا اسلام کی دشمنی کا باعث وہ بن جاتی ہیں، تو ان کہانیوں کو تو نہیں ہم مانیں گے۔ یہ کرامت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کر کے دکھا سکے، تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ تفویض نہ کر دے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پرماننٹلی معجزہ اٹیچ تھا کہ وہ عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، لیکن جب پہلی دفعہ بنا اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کے، قرآن پاک میں آتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا، خود کیا ہوتا تو اینڈ رزلٹ کا پتہ ہوتا انہیں۔ یہ تو سر حال ہے معجزوں کا۔ تو کرامات تو چھوٹی چیز ہے، وہ تو اولیاء اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تفویض والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ کسی کی کیپیبلٹی یا کمپیٹنسی آ جاتی ہے۔ اس میں آصف بن برخیہ والا ایک واقعہ، آصف بن برخیہ کا نام تو کسی حدیث کے اندر نہیں آیا، وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں کہ وہ بندہ کون تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، نبی تھا، اور اس کی بنیاد پہ پوری ایک ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے
میں نے اس حوالے سے بھی تخت بلقیس کے واقعے کو اس میں ڈسکس کیا. کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے جی, انہوں نے ایک دن بیٹھ کے حساب لگایا کہ میری زندگی کتنی ہے. تو ان کو پتہ چلا 60 سال ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے روزانہ بھی ایک گناہ کیا ہو تو 60 ملٹیپلائڈ بائی 365, یہ تو پتہ نہیں انہوں نے آندہ بھی ایسی کہ نہیں, بل میں اس نے ذہن رکھنا کہ انہوں نے ملٹیپلائی کر لیا ہوئے گا. اچھا کر کے تو وہ انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو وہ جناب وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں گنا. ان کا تو میں نے تو کئی دن ایک سے زیادہ بھی کیے ہیں, تو یہ تو لاکھوں گنا ہے. ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن یہ پہلے ہوتا تھا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ چیخ انہوں نے ماری اور حساب کتاب سارا خود کیا, یہ آپ کو بتایا کس نے کہ یہ ہو گیا تھا؟ وہ ایک خربوزے والے بھی تو بزرگ ہیں نا, وہ انہوں نے اس لیے نہیں کھایا خربوزہ کہ وہ ہاں ایتھو بڑھیا سی کہ اتو بڑھیا سی کہ اتو بڑھیا سی. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں, اس میں نے ایک اور بھی کئی یہ ویسے کرنی کے بارے میں جو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے کیا پتہ نہیں اے دند ٹوٹیا سی, اے ٹوٹیا سی, اے سارے ہی توڑ دی. کتنا بڑا جھوٹ بند ہے. یعنی ایک فیبریکیٹڈ چیز ان کی طرف منسوب کی ہے, اور پھر اس پہ جھوٹ بولا ہے جی کیلا نازل ہوا ہے جی ویسے کرنے کے لیے. کتنے لوگوں میں مشہور ہے وہ کیلا سر پہلے دا ہے اللہ. ٹھیک ہے, ویسے کرنی ایسے نہیں نازل ہوا ہے. گورے آگے نہ گل کریو, پہلے ہی بڑے بے عزت ہو رہے ہیں مسلمان. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگلش نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی, ورنہ بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی. ان کو اپنے مزاحیہ پروگرام جو ہے نا وہ کون سا ایک پروگرام چلتا ہے وہ حسب حال تو اردو میں چلتا ہے نا, انگلش میں وہ جو ایک ہے وہ میرے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نام اتر ہے وہ جو بغیر یعنی بولے ہوئے ایکٹنگ کرتا ہے, مسٹر بین. مسٹر بین. تو وہ مسٹر بین فیل ہو جانا تھا سر. ہمارے علماء ماشاءاللہ جو کچھ بیان کرتے ہیں نا, جی جی, تو یہ آپ کو ہر جگہ مسٹر بیم نظر آنے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو انگلش نہیں آتی, ان کو اردو نہیں آتی, اس کی وجہ سے اسلام بدنامی سے بچ گیا. ادروائز جو کچھ اور بولا میں کرامات ہوتے. اگلا سوال کرو.